صبح سویرے جاگنے سے انسان کی کون سی خوبی بڑھتی ہے؟ ذہانت۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ کون سا وقت ہے جب دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جمعہ کے دن عصر کے بعد۔ قیامت کا دن کس کے لیے آسان ہوگا؟ متقی انسان کے لیے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا کیسا عمل ہے؟ سنت اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کس شخص کو زیادہ عطا فرماتا ہے؟ شکر گزار بندے کو۔ حدیث کے مطابق انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے بچنا چاہیے؟ غیبت اور حسد سے۔ شیطان کی سب سے پسندیدہ عادت کون سی ہے؟ تکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری دعا کس کے لیے کی تھی؟ اپنی امت کے لیے۔ جو شخص نکاح کے اخراجات برداشت نہ کر سکے اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھنے چاہیے۔ پورا قرآن کتنے سال میں مکمل نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ قرآن مجید سب سے پہلے کس چیز پر لکھا گیا تھا؟ کھجور کے پتوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کرنے کا ایک فائدہ کیا بتایا ہے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ نیلا رنگ۔ طوفان نوح میں کتنے دن اور کتنی راتیں بارش ہوئی تھی؟ 40 دن اور 40 راتیں۔ وہ کون سی نماز ہے جسے جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے؟ فجر کی نماز۔ قرآن میں کل کتنے انبیاء کے نام ذکر ہے؟ 25 انبیاء کے نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن کون سا کام لازمی کرتے تھے؟ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں کتنے دن عبادت کی؟ کئی سال تک۔ وہ کون سی صورت ہے جو ہر بیماری سے نجات کے لیے مفید ہے؟ سورہ الفاتحہ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت دار کون ہوگا؟ پرہیزگار انسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی جنگ میں بہادری کے لقب سے نوازا گیا؟ خیبر کی جنگ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے علاوہ کس جگہ کو مقدس کہا ہے؟ مسجد نبوی کو۔ سب سے پہلے حجر اسود کو کس نے نصب کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آئی ہے؟ سورہ النمل میں۔ وضو کا مکمل طریقہ قرآن کی کس سورت میں بیان ہوا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ ابلیس نے جنت میں کتنے سال عبادت کی تھی؟ ہزاروں سال۔ انسان نے میت دفنانے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کوے سے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی پیدائش پر زمین لرز گئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ کون سی بری عادت ہے جو انسان کی تمام نیکیاں برباد کر دیتی ہے؟ تکبر۔ جنت میں داخلے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
وہ کون سے نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ وہ کون سی عورت ہے جو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ سب سے زیادہ عرصہ تبلیغ کرنے والے نبی کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کتنے سال گزارے؟ 10 سال گزارے۔ قربانی کے جانور کے ساتھ کیا کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ کس جانور کی آواز کو برا شگون سمجھا جاتا ہے؟ الو کی آواز کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو لوگ کیوں چومتے تھے؟ کیونکہ وہ خادم رسول تھے۔ خواب میں دودھ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ علم اور حکمت کی۔ روزے سب سے پہلے کس امت پر فرض کیے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر۔ سب سے بھاری نیکی قیامت کے دن کون سی ہوگی؟ حسن اخلاق۔ قرآن کے مطابق سب سے پہلے کس قوم نے تجارت میں دھوکہ دیا؟ قوم شعیب علیہ السلام نے۔ وہ کون سی بیماری ہے جو بہت زیادہ چائے پینے سے لاحق ہو سکتی ہے؟ معدے کی جلن۔ وہ کون سا جانور ہے جو اللہ کے حکم سے انسان سے بولا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ کون سی نماز ہے جس کے بعد سچے خواب آتے ہیں؟ تہجد کی نماز۔ معراج سے پہلے کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر اور عصر کی۔ وہ کون سی دعا ہے جسے 11 مرتبہ پڑھنے سے چہرہ روشن ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کون سی عورت سب سے زیادہ اجر پائے گی؟ صبر کرنے والی۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ غریبوں کی مدد کرنے سے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کی آواز سنتا ہے؟ مرغا۔ وہ کون سی عورت ہے جس کی دعا سے بارش برسی؟ حضرت رابعہ بصری۔ وہ کون سا دن ہے جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ قیامت کا دن۔ جنت میں جانے والوں کو سب سے زیادہ خوشی کس چیز کی ہوگی؟ اللہ کے دیدار کی۔ کس پھل کو کھانے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے؟ کیلا کھانے سے۔ وہ کون سی غذا ہے جو یادداشت کو تیز کرتی ہے؟ بادام۔ قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ سورہ البقرہ۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو کتابی شکل میں کس نے مرتب کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ کون سے نبی ہے جو بچپن میں بھی نبی تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس چیز کے ذریعے آسمان پر اٹھایا؟ نورانی بادل سے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ سب سے زیادہ طاقتور فرشتہ کون سا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہوگا؟ مقام محمود۔ سب سے پہلے مسجد کس نبی نے بنائی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ قرآن مجید میں کس نبی کو سب سے زیادہ صبر کرنے والا کہا گیا ہے؟
حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ زیتون کا درخت۔ کس جانور کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے؟ گائے کا۔ کس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جنت سے پہلے داخل ہونے والے شخص کا نام کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن میں کس جاندار کو امت کہا گیا ہے؟ چیونٹی کو۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے سلوائے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 8 ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں کون سا عمل فرض ہوا تھا؟ نماز کا۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ صدقہ دینے سے۔ وہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ شب قدر کی رات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کیا معجزہ ظاہر ہوا؟ وہ سانپ میں بدل گئی۔ وہ کون سا پرندہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی خبر ملکہ سبا کو دی؟ ہدہد نے۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے؟ نماز کو وقت پر پڑھنا۔ جنت میں سب سے زیادہ کھانے کی چیز کون سی ہوگی؟ جنتی پھل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز کے ذریعے کنویں سے نکالا گیا؟ پانی نکالنے کی رسی سے۔ قرآن میں کل کتنے سجدے واجب ہیں؟ 14 سجدے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 1۔ سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا گناہ کیا گیا؟ تکبر کا ابلیس نے کیا۔ سب سے پہلے دنیا میں کون سی چیز تخلیق ہوئی؟ قلم۔ وہ کون سا پہلا گھر ہے جو اللہ کے لیے بنایا گیا؟ خانہ کعبہ۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ سورہ الکوثر۔ قیامت کے دن سب سے لمبا دن کس کا ہوگا؟ مجرموں کا۔ شب برات کی رات کون سی سورت 50 بار پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ جی ہاں، صحیح حدیث کے مطابق شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے جو انہیں خواب میں دیکھے وہ حقیقت میں دیکھتا ہے۔ کیا ہر بد دعا قبول ہو جاتی ہے؟ نہیں، اگر مظلوم کی بد دعا ہو تو وہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن ہر بد دعا فوراً اثر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ کیا عورت جنازے میں جا سکتی ہے؟ فقہا کے مطابق عورت کا جنازے میں جانا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ضبط قائم رہے تو جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو لگے کہ وہ جادو کا شکار ہے تو کیا کرے؟
سورہ بقرہ روزانہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں اور پانی پر سورہ فلق و سورہ ناس دم کر کے پئیں۔ اگر قسمت بار بار آزمائش میں ڈالے تو کیا کریں؟ صبر اور استغفار کریں، صدقہ دیں اور اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، کیونکہ آزمائش ایمان کی پہچان ہے۔ کیا نیک اعمال کا بدلہ اس دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جی ہاں، نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن اصل اجر آخرت میں ہوگا۔ کیا قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے؟ نہیں، قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن حفظ شدہ آیات کو بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے؟ بہتر یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ دھیان بھٹکنے سے بچا جا سکے، لیکن کوئی مجبوری ہو تو بند کی جا سکتی ہیں۔ کیا حسد واقعی انسان کی زندگی برباد کر سکتا ہے؟ جی ہاں، حسد منفی توانائی پیدا کرتا ہے جو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ذکر و اذکار کریں۔ کیا کسی کا برا سوچنے سے بھی اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، منفی توانائی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے مثبت سوچ اپنانا ضروری ہے۔ کیا قسمت اور محنت دونوں اہم ہیں؟ جی ہاں، قسمت اللہ کی مرضی ہے، لیکن محنت کرنا انسان کا فرض ہے۔ کیا موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن وضو کرنا بہتر ہے۔ کیا شوہر کا بیوی پر ظلم کرنا جائز ہے؟ نہیں، حدیث میں ہے کہ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ کیا رات کو ناخن کاٹنا واقعی برا ہوتا ہے؟ یہ ایک معاشرتی بات ہے، اسلام میں ایسی کوئی ممانعت نہیں۔ کیا محبت میں صبر کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر محبت سچی ہو تو صبر، عزت اور اعتماد لازمی ہوتا ہے۔ کیا روزے کے دوران غصہ کرنا روزے کو خراب کر دیتا ہے؟ غصہ روزے کی روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کیا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کچھ لوگ واقعی دوسروں کی خوشیوں سے جل کر بد دعا دیتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ لوگوں کی منفی توانائی اور حسد بد دعا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ کیا زیادہ سوچنا انسان کو بیمار کر سکتا ہے؟ جی ہاں، زیادہ سوچنے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثبت طرز زندگی اپنائیں۔ شعبان کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کیا خطبہ دیا تھا؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو فرض اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے عام دنوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص
اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جس نے عام دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے کم تعلق رکھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور اپنے معاملات کو زیادہ ظاہر نہ کریں۔ کیا دعا میں اللہ سے سب کچھ مانگنا جائز ہے؟ جی ہاں، اللہ سے ہر جائز چیز مانگی جا سکتی ہے کیونکہ وہ سب سننے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ کیا مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے جائز ہے؟ نہیں، اسلام میں مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے۔ کیا خواب میں سانپ دیکھنا کس بری چیز کی نشانی ہے؟ جی ہاں، اکثر خواب میں سانپ دشمن یا کسی روحانی مسئلے کی علامت ہوتا ہے۔ صدقہ دیں اور دعا کریں۔ لوگ کسی کی ترقی سے جلتے کیوں ہیں؟ حسد اور عدم تحفظ کی وجہ سے ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں اور مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں۔ کیا فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، فجر کی قضا سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا جانوروں کو ستانا گناہ ہے؟ جی ہاں، حدیث میں ہے کہ ایک عورت کو بلی کو بھوکا مارنے پر جہنم میں ڈالا گیا۔ کیا بری نظر لگنے سے کاروبار بند ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، نظر بد کاروبار، صحت اور رشتوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں پڑھیں۔ کیا غصہ کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ جی ہاں، زیادہ غصہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کیا موسیقی سننا حرام ہے؟ زیادہ تر علماء کے نزدیک موسیقی سننا جائز نہیں کیونکہ یہ دل کو غفلت میں ڈالتی ہے۔ کیا والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے؟ جی ہاں، حدیث کے مطابق والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ کیا مرنے کے بعد انسان اپنے عزیزوں کو دیکھ سکتا ہے؟ اسلام کے مطابق برزخ میں روحیں آزاد ہوتی ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ انہیں دنیا کی خبر ہوتی ہے لیکن مکمل علم اللہ کے پاس ہے۔ کیا غیر مسلم کی دعوت کھا سکتے ہیں؟ اگر کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو تو کھا سکتے ہیں، جیسے اہل کتاب کا ذبیحہ۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں بیان فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی ہے اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔